دوستو ایک کہاوت ہمیشہ سے ہی بہت زیادہ مشہور ہے کہ ایک عورت اپنی خوبصورتی اور اداؤں سے بڑے سورماؤں اور بادشاہوں کو بھی زیر کر سکتی ہے، اور یقیناً اتہاسک کتابوں میں ایسی بہت ساری مثالیں موجود بھی ہیں کہ جو اس بات کو 100% سچ ثابت کرتی ہیں۔ مگر دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جس عورت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں یہ اتہاس کی ایک ایسی خوبصورت عورت تھی کہ جس نے اپنی اداؤں سے دنیا کے کسی عام انسان یا پھر کسی چھوٹے موٹے حکمران کو نہیں بلکہ سکندر کو دیوانہ بنایا تھا۔ وہی سکندر کہ جس کو اتہاس میں وشو وجیتا کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے، اور آپ میں سے بہت سارے لوگ اس کو الیگزینڈر دی گریٹ کے نام سے بھی جانتے ہوں گے۔ سکندر جیسا انسان کہ جس کے بارے میں یہ مانا جاتا تھا کہ اس کو جنگ میں ہرانا ناممکن ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کے جو دشمن ہوا کرتے تھے وہ اس سے لڑنے سے پہلے ہی صرف لڑنے کے بارے میں سوچنے سے ہی گھبرایا کرتے تھے، مگر اتنی قابلیت اور طاقت ہونے کے باوجود بھی سکندر جیسا انسان اس عورت کے سامنے پوری طرح سے جھکنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ سکندر اس عورت کے عشق میں اتنا زیادہ پاگل ہو گیا تھا کہ اس نے صرف اس عورت کی وجہ سے نہ صرف اپنے بے شمار دوستوں کو ناراض کیا، اپنے ہی لوگوں کو کڑی سزائیں دی، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اپنے اوپر قاتلانہ حملہ کرنے والے اس عورت کے ایک کم عمر بچے کو بھی پوری طرح سے بخش دیا تھا۔ اتہاس میں اس عورت کا نام برسین بتایا جاتا ہے۔ اب آخر یہ برسین کون تھی، سکندر کی زندگی میں کیسے آئی، اور آخر اس کے اندر وہ کون سی خاص چیزیں تھیں کہ جس کی وجہ سے سکندر اس کا دیوانہ ہو گیا تھا، ان سارے سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہم لوگوں کو اتہاس کی گہرائی میں جانا پڑے گا۔ دراصل دوستو یہ کہانی ہے سن 334 عیسیٰ پورو کی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی لگ بھگ 334 سال پرانی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جون کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، اور اس سال فارس کے علاقے میں پڑنے والی گرمی اتنی زیادہ خطرناک تھی کہ پچھلے کئی سالوں کے ریکارڈ توڑ چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس علاقے کی زیادہ تر چیزیں اب آگ کے شعلوں میں بدل چکی تھیں، مگر بدقسمتی کی بات یہ تھی کہ اس علاقے میں رہنے والے لوگ اس خطرناک گرمی سے پریشان ہونے کی بجائے اس طوفان سے پریشان تھے کہ جو طوفان صرف 20 دن پہلے ہی ان کے آس پاس کے علاقوں میں اپنا قدم رکھ چکا تھا، اور اس طوفان کا نام تھا سکندر، یعنی جس کو الیگزینڈر دی گریٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یونان کا ایک ایسا کم عمر شہزادہ کہ جو لگ بھگ اپنی 40,000 کی فوج لے کر پوری دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے نکلا ہوا تھا، مگر دوسری طرف اب فارس میں بھی بڑے بڑے عہدیداروں نے مل کر سکندر جیسے بڑے طوفان کو روکنے کے لیے میٹنگ کرنا شروع کر دی تھی۔ فارس کے ان بڑے بڑے سرداروں کی میٹنگ میں میمنن نام کا ایک جرنیل بھی ہوا کرتا تھا۔ یہ اس دور کا ایک طاقتور سپہ سالار مانا جاتا تھا۔ اس نے سبھی لوگوں کو یہ مشورہ دیا کہ کسی بھی حال میں سکندر کا کھلے میدان میں مقابلہ نہ کیا جائے، بلکہ دوسرے طریقوں پر غور و فکر کیا جائے، مگر وہاں پر موجود زیادہ تر بڑے بڑے سرداروں نے اس کی بات سے ایگری نہیں کیا، اور ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سکندر کا مقابلہ تو کھلے میدان ہی میں کیا جائے گا۔ مگر دوستو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا کہ میمنن نام کا یہ سپاہی اس دور کا نہ صرف ایک طاقتور بلکہ حد سے زیادہ ہوشیار جنگجو بھی ہوا کرتا تھا۔ ایون اس کی بہادری کے چرچے تو سکندر کی محفلوں میں بھی ہوا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سکندر بھی اس کی طاقت اور بہادری سے نہ صرف باخبر تھا بلکہ اس کو لے کر پریشان بھی رہا کرتا تھا، تاکہ آنے والے دنوں میں اس کو اس کی وجہ سے کسی خطرے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ لوگ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ میمنن بھی سکندر کی طرح ایک یونانی ہی تھا، مگر اس کے باوجود بھی وہ شہنشاہ ایران کے انڈر میں کام کیا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یونانی فوجی یعنی سکندر کے فوجی میمنن کو ایک کرائے کا سپاہی بھی کہا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ میمنن نام کا یہ یونانی سپاہی ہی برسین نام کی حد سے زیادہ حسین و جمیل عورت کا شوہر بھی ہوا کرتا تھا، یعنی برسین اسی کی بیوی تھی۔ میمنن اور برسین کی شادی کا قصہ بھی بڑا ہی دلچسپ بیان کیا جاتا ہے۔ دراصل دوستو ہوا یہ تھا کہ 358 عیسیٰ پورو میں برسین کا فادر یعنی پتا کہ جس کا نام اینٹابیزوس ہوا کرتا تھا، وہ شاہ ایران یعنی ایران کی بادشاہ زرخسیس کا گورنر ہوا کرتا تھا، مگر پھر اچانک سے ایک دن اینٹابیزوس نے یعنی برسین کے فادر نے اپنے کرائے کے کچھ سپاہیوں کی مدد سے اپنے ہی بادشاہ کے خلاف بغاوت کر دی۔ جس سپاہیوں کی مدد سے اینٹابیزوس نے اپنے بادشاہ کے خلاف بغاوت کی تھی، ان سپاہیوں کے ایک گورنر کا نام مینٹور تھا۔ مینٹور کے ساتھ اپنے رشتے اور بھی زیادہ پکے کرنے کے لیے، یا پھر یہ کہیے کہ ایک دوسرے پر اپنا بھروسہ اور بھی زیادہ بڑھانے کے لیے، اینٹابیزوس نے اپنی کم سن بیٹی یعنی برسین کی شادی اپنے سپہ سالار کے ساتھ کر دی تھی۔ مگر دوستو شاہ ایران کے خلاف کی گئی اس بغاوت میں اینٹابیزوس اور مینٹور کو ہار کا سامنا کرنا پڑا۔
और नतीजे में एंटाबेजोस के पूरे ही खानदान को ईरान से बाहर निकाल दिया गया। मगर कुछ वक्त के बाद ही एक बार फिर से बरसीन के खानदान के ताल्लुकात शाह ईरान से नॉर्मल हो गए और एक बार फिर से ये पूरी फैमिली ईरान के अंदर वापस आ गई थी। ईरान में वापस आने के कुछ वक्त के बाद ही बरसीन के शौहर यानी मेंटोर की मौत हो गई थी और मेंटोर की मौत के बाद अब बरसीन की शादी उसके अपने भाई यानी मेमनन के साथ कर दी गई थी। धीरे धीरे अब मेमनन भी ईरान के शाही खानदान के करीब होने लगा था और फिर वक्त के साथ साथ मेमनन ने ईरान के हुक्मरानों के लिए ऐसे ऐसे बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए थे कि जिसकी वजह से कुछ वक्त के बाद ही मेमनन पूरे ईरान में सबसे ताकतवर और सबसे होशियार सिपह सालार के तौर पर जाना जाने लगा था। लोग इसको देखकर इसकी ताकत की वजह से फख्र महसूस किया करते थे। ये एक बड़े से शाही महल में रहा करता था जहाँ पर इसके साथ इसकी बीवी और 2 बच्चे भी रहा करते थे। इसकी बीवी बरसीन भी ईरान की सबसे खूबसूरत औरत के तौर पर जानी जाती थी। फिलहाल दोस्तों अब वापस आते हैं अपनी सिकंदर की कहानी पर। ईरान के लोगों में और सिकंदर में कड़ा मुकाबला हुआ और इस मुकाबले में सिकंदर ने ईरान के लोगों को बड़ी बुरी तरह से हराया, मगर मेमनन नाम का वो सिपह सालार अपनी जान बचाकर जंग से भागने में कामयाब हो गया था। जंग खत्म होने और शहर के फतह हो जाने के बाद सिकंदर के सामने एक हसीनो जमील औरत को पेश किया गया। एक ऐसी औरत कि जो अपने 2 बच्चों के साथ रात के अंधेरे में शहर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। सिकंदर ने जैसे ही इस औरत को देखा वो उसको देखता ही रह गया, क्योंकि सिकंदर के मुताबिक उसने उससे पहले इतनी ज्यादा खूबसूरत औरत कोई नहीं देखी थी। लिहाजा सिकंदर ने इस खूबसूरत औरत यानी बरसीन और इसके दोनों बेटों के साथ बहुत अच्छा सलूक किया। इन लोगों के खाने, नहाने और रहने का इंतजाम किया। इसके अलावा अपने सिपाहियों को ये हुक्म दिया कि सुबह का सूरज निकलते ही इन लोगों को उस जगह पर छोड़ दिया जाए कि जहाँ पर ये लोग जाना चाहते हैं। मगर दोस्तों इन तमाम अच्छे सलूकों के बावजूद भी बरसीन के जो अपने पति की हार की वजह से बदले की आग में बुरी तरह से जल रही थी, वो रात के अंधेरे में सिकंदर के खेमे में एक चाकू लेकर दाखिल हुई। वो चाहती थी कि किसी तरह से सिकंदर को कत्ल कर दे, मगर सिकंदर जैसा इंसान के जो हद से ज्यादा ताकतवर और होशियार हुआ करता था, उसने बरसीन को लगे हाथों पकड़ लिया। अब जाहिर है सिकंदर जैसे इंसान की कत्ल की कोशिश की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत ही थी, मगर चाहते हुए भी सिकंदर इसकी मौत का फरमान जारी न कर सका। मगर हाँ, इस पूरे हादसे की वजह से अब सिकंदर ये बात जान चुका था कि बरसीन कोई आम औरत नहीं बल्कि मशहूर जंगजू यानी मेमनन की बीवी है। मगर फिर भी सिकंदर ने बरसीन को उसके दोनों बेटों के साथ बहिफाजत असूर शहर की तरफ शाह ईरान के पास रवाना कर दिया, मगर साथ ही बरसीन से ये वादा भी किया कि वो बहुत जल्द ही उसके शौहर से सामना करेगा और अकेले उससे लड़कर न सिर्फ उसको हराएगा बल्कि उसको कत्ल भी करेगा और उसके बाद तुम्हारे ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक होगा। दूसरी तरफ मेमनन भी अपनी फौज को एक बार फिर से इकट्ठा करने में कामयाब हो गया था और वक्त वक्त पर एक के बाद एक समुद्री क्षेत्रों में सिकंदर को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा रहा था। मगर जाहिर है सिकंदर भी तो सिकंदर ही था, इसीलिए थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाने के बाद ही एक दिन अचानक से मेमनन बीमार पड़ गया और उसी बीमारी की वजह से ही मेमनन ने हमारी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि मेमनन की मौत किसी बीमारी की वजह से नहीं बल्कि जहर खाने की वजह से हुई थी। वो जहर के जो सिकंदर के इशारों पर ही दिया गया था, क्योंकि जाहिर है सिकंदर भी जानता था कि फारस की जंग में उसके लिए आने वाले दिनों में अगर कोई भी चैलेंज बन सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेमनन ही है। इसीलिए उसने वक्त से पहले ही मेमनन को अपने रास्ते से हटा दिया था। मेमनन की मौत के बाद अब फारस के हुक्मरान यानी दारियुस ने खुद फौज की कमान संभालने का फैसला किया और आखिरकार नवंबर 333 ईसा पूर्व में सिकंदर और दारियुस की फौजों का आमना सामना हुआ और इस जंग में भी सिकंदर आजम ने बाजी मारी और ईरानियों को बहुत बुरी तरह से हराया। दूसरी तरफ ईरान का बादशाह दारियुस इतना बड़ा बुज़दिल साबित हुआ कि जंग खत्म होने से पहले ही वो मैदान से भाग निकला और भागते हुए वो अपनी पूरी फौज, अपना सारा साजो सामान, अपना पूरा शाही महल कि जिसके अंदर उसकी पूरी फैमिली मौजूद थी, सबको छोड़कर चला गया। फतह हासिल करने के बाद जब सिकंदर आजम दारियुस के महल में दाखिल हुआ तो उसने पाया कि बेशुमार मालो दौलत के साथ साथ महल के अंदर दारियुस की माँ, उसकी खास मलिका और इसके अलावा 350 दासियां मौजूद थीं। इन तमाम दासियों की खूबसूरती को देखकर सिकंदर का मुंह खुला का खुला रह गया, मगर इसके बावजूद भी सिकंदर की निगाहें अभी भी किसी को ढूंढ रही थीं
اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ برسین تھی۔ سینکڑوں کی تعداد میں حرم میں موجود بے شمار خوبصورت چہروں کے بیچ میں برسین کو نہ پا کر سکندر اعظم بہت مایوس ہوا اور وہ وہاں سے واپس چلا گیا۔ مگر پھر کچھ دنوں کے بعد ہی سکندر کا ایک سپاہی کہ جس کو اس نے مصر کی طرف کسی مہم پر روانہ کیا تھا، اس نے سکندر کو یہ پیغام بھجوایا کہ اس نے راستے سے ایک خوبصورت عورت کو اس کے 2 بیٹوں کے ساتھ گرفتار کیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی سکندر نے فوراً اس کو یہ میسج دیا کہ ان تینوں کو فوراً میرے پاس لایا جائے۔ لہٰذا سکندر کے آرڈر پر تینوں کو اس کے پاس لایا گیا اور اس طرح سے برسین ایک بار پھر سے سکندر کے انڈر میں آ چکی تھی۔ اب برسین پوری طرح سے سکندر کے اختیار میں تھی، مگر اس کے باوجود بھی سکندر نے کبھی بھی برسین کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی۔ اتہاسکاروں کا ماننا ہے کہ برسین اکثر سکندر کی فوج کے ساتھ چلا کرتی تھی اور پھر دھیرے دھیرے وقت گزرا اور برسین بھی سکندر سے محبت کرنے لگی تھی۔ برسین وہ پہلی عورت تھی کہ جس کے ساتھ الیگزینڈر دی گریٹ کو عشق ہوا تھا۔ سکندر کا زیادہ تر وقت برسین کے ساتھ ہی گزرا کرتا تھا۔ ایون فوج کو الگ الگ طرح کے آرڈر بھی برسین کے خیمے سے ہی دیے جاتے تھے۔ ایک بار کی بات ہے کہ جب برسین اور سکندر رات کے اندھیرے میں اپنے خیمے کے اندر لیٹے ہوئے تھے تو اچانک سے برسین اور میمنن کا ایک بیٹا کہ جس کی عمر لگ بھگ 15 سال تھی، اس نے ایک چاقو کے ذریعے سے سکندر کے اوپر حملہ کیا، کیونکہ وہ اپنے باپ کی موت کو ابھی تک نہیں بھول پایا تھا۔ مگر ظاہر ہے دوسری طرف بھی سکندر اعظم تھا۔ سکندر نے نہ صرف فوراً اپنی ہوشیاری کے بلبوتے پر اس کے وار کو کنٹرول کیا بلکہ سیکنڈز کے اندر اس کو دبوچ بھی لیا۔ اب قریب تھا کہ اس کے سپاہی فوراً اس کو پھانسی کے پھندے پر چڑھاتے، مگر برسین کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں نے سکندر کو ایسا نہ کرنے دیا۔ برسین کی محبت کا ہی نتیجہ تھا کہ سکندر نے نہ صرف اس کو بخش دیا بلکہ ایک گھوڑا اور تلوار دے کر اس کو اس کے نانا کی طرف روانہ بھی کر دیا اور اس کو یہ ہدایت دی کہ اس گھوڑے اور تلوار کی مدد سے تم اپنے نانا کے ساتھ مل کر میرے خلاف جنگ کی تیاری کرو۔ دوستو، کچھ وقت کے بعد ہی ایک بار پھر سے ایران کا وہ ہارا ہوا بادشاہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ واپس آیا اور سکندر سے مقابلہ کیا۔ اس جنگ میں ایران کی بادشاہ کی طرف سے برسین کا باپ اور بیٹا بھی لڑ رہا تھا۔ اسی لیے جنگ شروع ہونے سے پہلے سکندر نے برسین کو یہ پیشکش کی کہ اگر وہ چاہے تو اس طرف بھی جا سکتی ہے، مگر ظاہر ہے برسین بھی اب سکندر سے اتنی ہی محبت کیا کرتی تھی کہ جتنا سکندر برسین سے کیا کرتا تھا۔ اسی لیے اس نے صاف طور پر اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ جنگ شروع ہوئی اور جنگ کے بیچ میں ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ جب ایران کے ایک بڑے فوجی دستے کی طرف سے سکندر کی فوج کے ایک خیمے پر اٹیک کیا گیا۔ دراصل یہ وہ خیمہ تھا کہ جس کے اندر ایرانی عورتیں موجود تھیں، وہی ایرانی عورتیں کہ جن کو پچھلی جنگ میں قیدی بنایا گیا تھا۔ یعنی اس حملے کا مقصد ایرانی عورتوں کو آزاد کرانا تھا۔ اسی حملے میں ہی برسین کی بھی موت ہو گئی تھی اور آخر میں ہمیشہ کی طرح اس جنگ میں بھی سکندر کو فتح تو نصیب ہو گئی، مگر وہ اس جنگ میں اپنی سب سے پیاری چیز یعنی برسین کو کھو چکا تھا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد سکندر کے فوجی ایران کے دوسرے فوجیوں کی طرح برسین کے فادر کو بھی قیدی بنا کر لائے۔ یہ دیکھ کر سکندر نے فوراً اس کو آزاد کر دیا اور اس کو یہ اجازت دی کہ برسین کی آخری رسموں کو فارسی رسم و رواج کے مطابق پورا کیا جائے۔ اسی لیے اب برسین کی لاش کو ایک پتھروں کے چبوترے پر کہ جس کو فارسی لوگوں کی طرف سے مینار خاموش بولا جاتا تھا اس پر رکھ دیا گیا تاکہ آسمان میں اڑنے والے پرندے جلد سے جلد اس کی لاش کو نوچ نوچ کر کھا جائیں۔ مگر سکندر کے جو برسین سے حد سے زیادہ محبت کیا کرتا تھا وہ برسین کی اس حالت کو نہ دیکھ سکا۔ وہ وہیں پر بیٹھ گیا اور گھنٹوں اس کو دیکھ دیکھ کر روتا رہا اور آخرکار اس نے اپنے سپاہیوں کو یہ آرڈر دیا کہ برسین کی لاش کو اس طرح سے نہ چھوڑا جائے بلکہ یہاں پر فوراً مقبرہ بنایا جائے۔ اتہاسکاروں کے مطابق جب تک وہ مقبرہ بن کر تیار نہیں ہو گیا تھا تب تک سکندر کے فوجی اس جگہ کو چھوڑ کر نہیں گئے تھے۔ اتہاسک کتابوں سے یہ بات کرسٹل کلیئر ہے کہ سکندر نے جتنی زیادہ محبت اور جتنا زیادہ عشق برسین کے ساتھ کیا تھا اتنی زیادہ محبت اس نے اپنی زندگی میں کسی سے نہیں کی تھی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج کہ جب 2500 سال کا زمانہ گزر چکا ہے جب بھی برسین کا نام اتہاسک کتابوں میں موجود ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔